رب ذوالجلال کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مصروفیت کے دور کے اندر اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا مسجد میں آنا اور یہاں بیٹھ کر کسی بھی صورت میں اپنا ذکر کرنا، عبادت کرنا، اللہ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ جو مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں، جو مسجد میں پہلے تشریف لے آتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں، ان کے لیے ایک مختصر سا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ انسان مسجد میں بیٹھیا کچھ بھی نہ کرے، ذکر بھی نہ کرے تو رب ذوالجلال اس کے باوجود بھی اس کو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت ایک تو دعا پڑھنی ہے جو مسجد کی ہے، وہ تو انسان پڑھتا ہی ہے۔ اس کے بعد اپنے دل ہی دل میں نیت کر لے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اللہ رب ذوالجلال بندے کو اس نیت کے مطابق اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اس کی نیت ہے رب ذوالجلال کو خوش کرنے کی تو اللہ رب ذوالجلال اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس کا مقصد ہے کہ میں ذرا اٹھ کر کے مسجد میں چلے جاؤں، شیخی ماروں، لوگوں کو بتاؤں کہ جی یہ بڑا نیک بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، نماز کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں چلے جاتا ہے، لوگ ذرا واہ واہ کر لے، تو روز قیامت اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ بندے جا، جن کے لیے تم نے دکھلاوا کیا تھا، ریا کی تھی، ان سے تو وہ اجر لے لے۔ ہاں، جو عبادات، جو کام تو نے میرے لیے کیے تھے اس کا اجر میں نے تجھے عطا کر دیا، اور جو اجر، جو کام تو نے لوگوں کے لیے کیے تھے، جن کے لیے کیے تھے، ان سے جا کے لے لے۔ تو رب ذوالجلال نیتوں کے اوپر انسان کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو نیت یہ کر لے کہ اللہ جتنی دیر میں مسجد کے اندر رہوں مجھے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ کیوں جی؟ جتنی دیر میں مسجد کے اندر رہوں اللہ رب ذوالجلال مجھے اعتکاف کا ثواب دیتا رہے۔ کیوں جی؟ یہ نیت کرنا، اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ ایک ٹکا بھی نہیں لگا۔ مسجد میں تو آنا ہی ہے، تو جب مسجد میں آنا ہے، مسجد میں عبادت کرنی ہے، نماز پڑھی، ذکر کیا، قرآن پڑھا، یہ سارے کام تو انسان نے کرنے ہی کرنے ہیں، اور ساتھ میں اگر نیت کر لیتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے اعتکاف کا بھی ثواب دے، تو ان تمام اعمال کے ساتھ اس کو اعتکاف کا ثواب بھی اللہ کریم اپنا فضل و کرم سے عطا کریں گے۔ تو یہ کتنے پیسے انسان کے خرچ ہوتے ہیں؟ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ مسجد کے اندر آدھا گھنٹہ بیٹھا، آدھے گھنٹے کا ثواب اعتکاف کا بھی ملا اور قرآن پاک ذکر اذکار کرنے کا بھی ملا۔ نہ بھی کیا تو کم از کم اعتکاف کا ثواب تو ملا نا اس کو۔ تو رب ذوالجلال نے تو اپنی رحمت کے بندے کے لیے بخشش کے بہانے انسان کے اختیار میں رکھ دیے کہ اے بندے یہ تیرے اختیار میں ہے، اب تیری ذمہ داری ہے کہ ان سکوں کو تم نے کیش کروا کر جب میرے پاس آئے تو تیرے نامہ اعمال میں کتنا بینک بیلنس ہو۔ اب یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہے، کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے پڑنے، کوئی جان نہیں لگنی، کوئی کچھ نہیں لگنا، مسجد میں آنا ہے، نیت کر لے، اعتکاف کا ثواب ساتھ ساتھ ملتا رہتا۔
تو جو حضرات ابھی بیٹھے ہیں، ابھی نیت کر رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال جب تک بیٹھے رہیں گے مسجد میں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اعتکاف کا ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ تو رب ذوالجلال کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، لوگو میرے سے دعا مانگا کرو، تم دعا مانگو گے میں دعا قبول کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دعا مانگو میرے سے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو مختصر اعمال ہیں، لیکن ہماری نظروں کے اندر، ہمارے آگے ان کی کوئی عزت، کوئی وقعت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھا اور پڑھنے کے فوراً بعد بند کیا، وہ گئے۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیرا اور وہ گئے ہیں۔ اسی طرح ہی اور کوئی نیک کام کیا اور نیک کام کرنے کے بعد فوراً جیسے ہی وہ ختم ہوا اور فوراً سے چلے گئے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ جو دعا ہے نا، دعا جن کو ہم لوگ اپنی نظر کے اندر کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ ساری عبادت کی لیکن دعا نہیں مانگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت قبول نہیں ہوئی، وہ عبادت تو قبول ہوگی لیکن وہ عبادت پوری نہیں ہوئی۔ اب ایک بندہ ہے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے ٹھیک ہیں، چلتا پھرتا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو کیا کوئی اس کو نارمل بندہ کہے گا؟ تو بس ہماری عبادتوں کا بھی یہی کچھ حال ہے کہ اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے تو وہ عبادت نامکمل ہے، وہ عبادت نامکمل ہے۔ ہاں، دعا مخ العبادہ، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں، کوئی کسی فرقے کا اس کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف نہیں ہے، دعا مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے۔ ہاں، اگر دنیا کے اندر آج انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، دھکے کھاتا ہے۔ اگر وہ بے روزگار ہے تو نوکری کی تلاش میں جاتا ہے، اگر کوئی کاریگر ہے تو کسی فیکٹری میں جائے گا ملازمت کے لیے۔ اسی طرح ہی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جائے گا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال کے آگے سجدہ کرتے، نوافل پڑھتے، دعا کرتے کہ اے رب کریم، یہ جو بھی پریشانی آئی، جو بھی مصیبت آئی، جو بھی مشکل آئی، یہ تیری طرف سے آئی ہے، اس کے اوپر صبر بھی تو نے دینا ہے اور اس کو ختم بھی تو نے ہی کرنا ہے۔ اب میں اپنے روزگار کی تلاش میں جاتا ہوں، میری مدد اور نصرت فرما۔ اب روزگار کیسے نہیں ملے گا؟ کیوں؟ اگر کوئی صحابی بیمار ہو جاتا تو بیماری کی حالت کے اندر وہ اللہ رب ذوالجلال کے آگے نوافل ادا کرتے کہ اللہ یہ بیماری بھی تیری طرف سے ہے، صحت بھی تیری طرف سے ہے، آج اگر میں بیمار ہو گیا تو اے اللہ کریم تو اپنے فضل و کرم سے مجھے شفا عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اور اس کے بعد پھر کسی طبیب کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور لیکن ہمارا حال الٹا ہے، ہم پہلے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، پہلے ظاہری اور دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے دھکے کھا چکے، ہر طرف سے جو ہے نا وہ انکار ہو چکا،
پھر آتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور ہماری یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کر دے۔ اب ہم آتے ہیں اللہ رب العزت۔ حالانکہ قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ پہلے اللہ رب الجلال کے دربار میں حاضری دو، پہلے اللہ رب الجلال کے دربار میں حاضری دو کہ اللہ کریم جو بھی مشکل مصیبت آئی یہ تیری طرف سے ہے، آسانیاں بھی تیری طرف سے ہی آتی ہیں اور آنی ہیں۔ آج اگر یہ مشکل پریشانی ہے تو ایک تو اس پر مجھے صبر دے، اور دوسرا اس سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ میرا وجود اس قابل نہیں ہے کہ میں تیری اس آزمائش کو سہ سکوں۔ تو اللہ رب الجلال کیسے اس بندے کی مشکل کو آسان نہیں کرے۔ بعض اوقات دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب الجلال کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، وہ تو ہر وقت کھلا ہی کھلا ہے، لیکن اس کے دروازے پر کوئی آنے والا ہو تو پھر ہے نا، اس کے دروازے پر آنے والا ہو تو پھر ہے نا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور یہ دعا ہی ہے جو عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا کو ہی عبادت قرار دے دیا۔ ایک حدیث میں دعا کو عبادت کا مغز کہا، اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا مانگتے رہو، چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ اور اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے ہر موقع پر دعاؤں کا اہتمام کیا۔ بیت الخلاء میں جاؤ دعا پڑھ کر جاؤ، بیت الخلاء سے نکلو دعا پڑھ کر نکلو، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھو، سونے سے پہلے، سو کر اٹھ کر دعا پڑھو، سوتے ہوئے اگر رات میں کسی وقت آنکھ کھل گئی تو پھر یہ دعا پڑھو۔ شریعت نے تو ہر موقع پر دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، اہتمام کا بتایا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم وہ دعائیں یاد کر لیں، پھر تو مزہ۔ دعائیں اگر ان دعاؤں کا ہم مطلب اور ان دعاؤں کا ہم ترجمہ جان لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ بھی دعا پڑھے بغیر وہ کام نہ کرے، ہر کام کو دعا پڑھ کر کرے۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوئے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ کتنی بہترین مختصر سی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ کتنی بہترین دعا، لیکن ہم پڑھنے والے ہوں، ہم مانگنے والے تو ہوں، لیکن ہم نے مانگنا نہیں ہے، ہم نے مانگنا نہیں، اللہ سے نہیں مانگنا۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، لوگوں میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں۔ اب دعا کن کن مواقعوں پر قبول ہوتی ہے یہ بھی سن لیں، کن کن مواقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے بندے کی۔ ایک تو پچھلے جمعے میں نے بتایا کہ جمعے والے دن تو سارا دن ہی تقریباً دعا کی قبولیت کا ہے، اس کے اندر رب الجلال نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جمعے والے دن کے اندر کہ اس وقت میں اگر بندہ دعا مانگ لے تو نقد ملتا ہے، اسی وقت فوراً جو دعا مانگے اسی وقت اس کی قبول ہوتی ہے۔ اور وہ جمعے رات کو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جمعے والے دن مغرب کی اذان سے پہلے اس وقت کے اندر ان 24 گھنٹے کے اندر جو دعا انسان مانگ لے، وہ گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگے انسان فوراً اللہ رب الجلال اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئیوں نے لکھا ہے کہ وہ شب جمعہ کی رات ہے جو فجر سے پہلے ہے، جو تہجد کے وقت ایک گھڑی آتی ہے، کئیوں نے یہ لکھا۔ کئی مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے تک وہ گھڑی برقرار رہتی ہے، کئیوں نے کہا نہیں اشراق تک وہ گھڑی رہتی ہے، اور کسی نے لکھا کہ
وہ گھڑی جمعے والے دن جب امام خطبہ دیتا ہے، دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور کسی نے لکھا ہے کہ جمعے والے دن اذان سے لے کر اقامت تک، جماعت کھڑی ہونے تک جو دعا مانگے اللہ رب ذوالجلال نقد عطا فرماتے ہیں، اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ ادھر دعا مانگے، باہر جا کے لے لے، اگر وہ گھڑی ہے تو اس گھڑی کے اندر وہ قبولیت کی گھڑی ہے، مانگنی ہے۔ اور پھر آخری وقت کیا فرمایا کہ عصر سے، جو جمعے والے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک وہ گھڑی قبولیت کی برقرار رہتی ہے۔ اب دعا ہم نے مانگنی ہے، اور یہ شب جمعہ کی جو رات ہے یہ باقاعدہ قبولیت کی رات ہے، یہ عبادت کی رات بھی اس کو کہا گیا کہ یہ عبادت کی قبولیت کی رات ہے۔ ہم تو قبولیت کی رات صرف رمضان کی آخری راتوں کے علاوہ کسی کو شاید سمجھتے نہیں ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ جو شب جمعہ کی رات ہے یہ قبولیت کی رات ہے۔ اور اس کے علاوہ سحری اور افطاری کے وقت انسان جو دعا مانگے اللہ رب ذوالجلال اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور آگے جا کے جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ رب ذوالجلال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر موقع کی دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں، لیکن ہم نے ان دعاؤں کو چھوڑ کر اپنے طریقے اپنانے شروع کر دیے، اپنی دعائیں گھڑنی شروع کر دی۔ اب مثال کے طور پر انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے، کسی بھی مسلک کے مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لے، وہ یہی آپ کو بتائیں گے، لیکن چونکہ ہم اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کو جب غسل دیا جاتا ہے، اور جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کو چار پائی پر اٹھا کر جب اس کو پھٹے کے اوپر ڈالتے ہیں کلمہ شہادت، جب اس کو کروٹ دلوائی جاتی ہے غسل کے لیے یا اس کا استنجا کروایا جاتا ہے کلمہ شہادت، تو میرے بھائی یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، نہاتے وقت ذکر نہیں کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کبھی نہاتے وقت ذکر کیا ہے کسی نے کہ بھئی نہا بھی رہا ہے اور اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، تو بھائی مردے کو بھی ہم نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، اس وقت ہم جو ہے نا اس وقت سارے مل کے کلمہ شہادت اشہد اللہ، وہ بیچارے کو استنجا کروا رہے ہیں کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہر موقع پر دعا نہیں پڑھنی، کوئی موقع ایسے ہیں وہاں دعا باہر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، باتھ روم میں جانا ہے تو دعا باہر کھڑے ہو کر پڑھیں اور پھر اندر جائیں، اور جب باتھ روم سے نکلنا ہے تو نکل کر دعا پڑھنی ہے، باہر اندر جا کے بیٹھ کر دعائیں نہیں پڑھنی۔ سمجھئے یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، یہ عمومی طور پر معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو بتاؤ کہتا ہے یہ مولوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اس کو پتہ نہیں، اس میں وہابی یا سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس سے مرضی پوچھ لے جا کے۔ نہاتے وقت غسل کرتے وقت جو ہے نا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ خود غسل کر رہے ہیں، کسی بیمار کو کروا رہے ہیں غسل، یا کسی میت کو غسل کروا رہے ہیں، کلمہ شہادت کلمہ شہادت۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ ہر موقع پر کلمہ شہادت ہی نہیں چلنا، کلمہ شہادت نہیں چلنا۔ اب مردے کو جب دفنا رہے ہیں اس وقت بھی کلمہ شہادت، تو میرے بھائی ہر موقع کی علیحدہ علیحدہ دعا شریعت نے بتائی ہے، ہر موقع کی شریعت نے علیحدہ علیحدہ دعا بتائی۔ وہ دعائیں یاد ہمیں کرنا مشکل ہے، وہ دعائیں ہم نے یاد نہیں کرنی ہے، اس وجہ سے جو آتا ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اب کھانا کھاتے وقت ہم باتھ روم کی دعا پڑھ لیں کیسا لگے گا؟ کیوں جی؟ کھانا کھا رہے ہیں دعا پڑھ لیں باتھ روم میں جانے کی تو ہمیں کوئی عقل مند کہے گا؟ کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں اور دعا پڑھ لیں باتھ روم سے نکلنے کی، کوئی ہمیں عقل مند کہے گا؟ نہیں۔ ہاں، میت کو جب دفنانے کے لیے لحد میں اتارنا ہے اس کے لیے علیحدہ سے دعا ہے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھ کر میت کو اتارنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہاں میں بتا دوں کہ جب کوئی خاتون فوت ہو نا، جب کوئی خواتین کسی
اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. مرنا تو ہر کسی نے ہے. جب کوئی عورت فوت ہو نا، عورت کو دفنانے کا طریقہ اور اس کا اہتمام علیحدہ سے ہے. مرد کی طرح اس کو دفنانا نہیں چاہیے کہ ہر محلے کا بندہ بھی اس کے لحد میں اتر رہا ہے اور اس کو دفنا رہا ہے، اور خاندان کا کوئی محرم ہے نہیں ہے مرد کی طرح اس کو دفنانے کے لیے آگے تو آگے نہیں. ایسے نہیں ہے. عورت کو دفنانے کے لیے صرف اس کے محرم آگے ہوں. جتنے نامحرم لوگ ہیں ان کو پیچھے پیچھے کر دیں کہ بھائی جتنے نامحرم لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، محرم لوگ آگے آ جائیں. اس خاتون کو دفنانا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، کام آئے گا کبھی. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی بریلوی، اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ غیر اختلافی مسئلہ ہے. کسی خاتون کو دفنانے کے لیے اس کے محرم کو آگے ہونا چاہیے. وہ بیٹا، بھائی، اس کا جو ہے اپنا کیا نام ہے، اس کے اگر کوئی قریبی جیسے اس کا باپ ہے یہ اس کے محرم ہے. اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، یہ محرم رشتہ دار ہیں جو اس کو دفنا سکتے ہیں. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی. تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کی علیحدہ سے ہمیں دعا سکھلائی ہے. تو ہر موقع پر ہمیں ایک ہی دعا نہیں پڑھ دینی چاہیے کہ بھئی اب اس کو دفنانا ہے تو بھی کلمہ شہادت، اس کو غسل دے رہے ہیں تو بھی کلمہ شہادت، چارپائی کو اٹھا کر جو ہے نا وہ غسل والی جگہ پر لا رہے ہیں پھر بھی کلمہ شہادت نہیں. بھائی علیحدہ علیحدہ دعائیں ہیں، وہ دعائیں سیکھیں، وہ دعائیں پڑھیں. مرنے والے کو بھی فائدہ ہے اور اپنی ذات کو بھی فائدہ. جو دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نہ اس کو فائدہ نہ ہمیں فائدہ، کیونکہ اس موقع کی دعا ہی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک تو جس موقع کی دعا ہے وہ موقع کی دعائیں یاد کریں تو پھر تو مزہ ہے نا. وہ دعائیں تو یاد کرنی نہیں ہے، جو ذہن میں آیا وہ پڑھ لی. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا ہی عبادت ہے. اور جب یہ ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ فاتحہ پوری جو پڑھتے ہیں حدیث قدسی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے نا یہ بندے کے درمیان اور میرے درمیان آدھی آدھی ہے. آدھی میرے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے. آدھی سورت یہ میرے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے ہے. جب انسان سورت فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال، ہم تو صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں نا، لیکن سنیں ذرا حدیث قدسی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو رب ذوالجلال اپنے عرش پر بیٹھے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے میری تعریف کی. فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری تعریف کی ہے، فرشتوں دیکھو اس بندے نے میری تعریف کی ہے. جب الحمدللہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم تو اس وقت فرشتوں سے اللہ رب ذوالجلال فخریہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سنو ذرا، اب اس بندے نے میری اصل تعریف بیان شروع کر دی ہے اور مزید تعریف بیان شروع کر دی. ہم تو ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس سورۃ فاتحہ کی اہمیت اور قدر و منزلت کتنی ہے، فضیلت کیا ہے. اور اس کے بعد جب انسان پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس بندے نے میری بزرگی بیان کرنا شروع کر. اب تعریفی کلمات تو کر لیے، مالک یوم الدین، اب اس بندے نے میری تعریفی کلمات، اب میری بزرگی بیان کرنا شروع کر دی، میری بڑائی بیان شروع کر دی. اس نے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، تو سب سے بڑا آج کے دن کا مالک ہی تو ہے اللہ، قیامت کے دن کا مالک ہی تو ہے، تیرے علاوہ آج کوئی مالک نہیں ہے اس دنیا اس وقت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب ذوالجلال جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آدھی آیت میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہاں کہ کیا
کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھی آیت اس نے میرے لیے پڑھی اور آدھی آیت اس کے لیے ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں دی مدد اس کو میں نے اپنی، دی مدد میں نے اس کو۔ اب جب اللہ رب ذوالجلال کی یہاں تک حمد و ثنا بیان ہوگی، اب اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہاں تک پڑھ لیا ولا الضالین تک تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو، جو مانگے اس کو دے دو، ولا الضالین تک جب اب اس نے یہاں کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو مانگتا ہے فرشتوں دو اس کو، جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دو۔ کتنی بڑی دعا ہے! صرف اگر ہم سورت فاتحہ کو ہی دعا سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے اندر رب ذوالجلال نے اتنی باریکی رکھی ہے، اتنی باریکی رکھی ہے، اس میں ہمیں ہدایت بھی مل گئی، مال و دولت بھی مل گئی، عزت و کامرانیاں بھی مل گئی۔ اللہ رب ذوالجلال بڑے غیور ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو اپنی تعریف ہے، اپنے تعریفی کلمات ہیں ان کو تو قبول کر لیں، لیکن جب بندے کی باری آئی، جب بندہ کہے اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلا، اللہ کہے یہ نہیں مانگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال کی پیچھے حمد و ثنا بیان کرتا آ رہا ہے، الرحمن الرحیم ہے تو، رب ذوالجلال تو پوری دنیا کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے تو۔ جب اتنی تعریفیں بیان کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کے راستے پر چلا۔ نیکوکاروں کون نہیں چلنا چاہتا؟ لیکن تھوڑا سا سیکھیں تو صحیح دین کو، تھوڑا سا سمجھے تو صحیح دین کو۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ دعائیں کن مواقع پر قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان زمزم پیتا ہے نا، زمزم کا پانی پیتا ہے، زمزم کا پانی ہم تو ایک سانس میں گھٹ کر کے پی جاتے ہیں، لیکن جب زمزم پیتا ہے تو اس زمزم پیتے وقت جو دعا مانگے رب کریم وہ قبول کرتے ہیں۔ ایک تو زمزم پینے کی علیحدہ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم پینے کی علیحدہ سے دعا ہے، پانی پینے کی بھی دعا ہے ہی ہے، زمزم پینے کی علیحدہ سے دعا۔ جو دعا زمزم پی کر مانگی جائے رب کائنات کہتے ہیں میں وہ بھی قبول کروں گا۔ اور ایک بات کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو جب اس کی آنکھیں بند کرو اس وقت بھی جو دعا مانگو رب کریم قبول کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم تو صرف آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں نا، یہ قبولیت کا ٹائم ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ کیوں؟ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تھوڑا سا دین کو سیکھنا بھی تو چاہیے نا، سمجھنا بھی تو چاہیے نا۔ کیوں جی؟ تو ہر موقع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں ارشاد فرمائی ہے کہ کس موقع پر کون سی دعا پڑھنی۔ اب زمزم پینا ہے، اس کے لیے زمزم پینے کی علیحدہ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتے ہیں، ورزقا واسعا، اے اللہ ہم تجھ سے وسعت والے رزق کی دعا کرتے ہیں، وشفاء من کل داء، اور ہم تجھ سے اپنی تمام بیماریوں سے شفا کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ تمام چیزیں عطا فرما۔ زمزم پیئے، یہ دعا مانگے، اس کے بعد جو دعا مانگے زمزم کے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے، جو اب زمزم کے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے تو وہی جا کے مانگے گا نا جو وہاں جائے گا۔ کیوں جی؟ وہ جو وہاں جائے گا وہی مانگے گا۔ پھر صفا مروہ پہ جو دعا مانگی جائے، ملتزم پر دعا مانگی جائے، مزاب رحمت کے نیچے دعا مانگی جائے، قبول ہوتی ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں اگر وہاں جائیں گے، لیکن جو چیزیں یہاں ہیں ہم وہاں یہاں رہ کر تو دعائیں مانگ سکتے ہیں۔
اگر زمزم پی رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ آئندہ جب زمزم پئیں تو ہم زمزم کے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے پئیں، اللہ رب ذوالجلال دعا کو قبول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم مانگنے والے تو ہوں، ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ زمزم پینے کی علیحدہ سے دعا ہے۔ بے سیم اسی طرح ہی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے ہم میت کو اتارتے وقت ہر جگہ پر کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت، ہر چیز کو کھاتے وقت بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے اگر کسی کو نہیں آتی پڑھ لے، لیکن سیکھنی تو چاہیے نا دعائیں۔ ہر موقع کی دعا کو سیکھیں کہ کس موقع پر نبی علیہ السلام نے کیا دعا سکھائی ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ دعا، جب میت کو دفنا دیا اس وقت جب میت کو دفنانے کے بعد مٹی ڈال رہے ہیں، اس مٹی ڈالنے کی علیحدہ سے دعا، مٹی ڈال رہے ہیں پھر کلمہ شہادت، پھر کلمہ شہادت، بھائی نہیں، مٹی ڈالنے کی علیحدہ سے دعا ہے، میت کو دفنانے کی علیحدہ سے دعا، مٹی ڈالنے کی علیحدہ سے دعا ہے۔ اب جب مٹی ڈال لی ہے، اب جب قبرستان سے نکلنا ہے اس کی علیحدہ سے دعا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے جن جن مواقعوں پر جو جو دعائیں مانگی ہیں اللہ رب ذوالجلال ہمیں وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔